اقترب للناس حسابهم کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. کتنا شور ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ اور وہ غفلت میں پڑ کے اعراض کیے ہوئے ہیں. اعراض کہتے ہیں منہ پھیر دینا. سیدنا عبداللہ ابن مبارک پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ بڑا سیریس بیٹھا ہوا تھا، وہ نہیں کھیل رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تو کیوں نہیں کھیل رہا؟ تو اس بچے نے آگے سے کہا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا. یہ آیت پڑھی بچے نے اور کہا کہ حضرت کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا ہم نے لوٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جانا؟ تو حضرت کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات آئی کہ یہ تو بہت قیمتی بچہ ہے جس نے میرے سوال کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھ دی. تو میں نے اس سے کہا بیٹا یہ فکر تو بڑوں کو ہونی چاہیے، بچوں کو تو نہیں ہونی چاہیے. تو کہنے لگا حضرت مجھے اللہ تعالیٰ کی جہنم سے ڈر لگتا ہے. بچہ کہنے لگا. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا وہ بھی بڑوں کو ڈرنا چاہیے، آپ کیوں ڈرتے ہو؟ جہنم کی آگ تو بڑوں کے لیے ہے، بچے تو معصوم ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے گھر میں دیکھا کہ میری ماں جب چولہے میں آگ جلاتی ہے تو بڑی لکڑیوں کو آگ لگانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہے، ان سے پھر بڑی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے. تو مجھے اس سے ڈر پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہیں جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے بڑوں سے پہلے چھوٹوں کو تو نہیں پھینکے گا. حضرت اس کی یہ بات سن کے بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے. جب ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا بچہ، مگر حضرت کہتے ہیں کہ اس کے جملوں نے میری زندگی کو مزید تبدیل فرما دیا. امام اعظم ابو حنیفہ سارے بڑی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بارش ہو رہی تھی اور وہ پھسلن تھی گلیوں میں، تو ایک بچی آ رہی تھی 8-9 سال کی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچی سے کہا کہ بیٹی ذرا سنبھل کے چلنا، کہیں تیرے پاؤں پھسل نہ جائیں. تو آگے سے اس بچی نے کہا حضرت میں پھسلی تو میں گروں گی، آپ سنبھل کے چلیے گا، آپ امت کے امام ہیں، اگر آپ پھسل گئے تو حضور کی پوری امت گر جائے گی. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ بچی نے تو میری زندگی بدل کے رکھ دی اپنے ایک جملے سے. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سارے پڑھے رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ قبرستان میں تشریف لے جاتے تو 4 باتیں قبر والوں کو فرماتے. بولیے جی کتنی؟ 4. قبر والوں کو، قبروں کو فرماتے. یہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے، متفق علیہ عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں. بولیے مردے سنتے ہیں. یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. عام مردوں کے بارے میں تو علماء کا اختلاف ہوا ہے، پر حضور سنتے ہیں، اس کا کسی ڈاکو اور چور اور زانی شرابی نے بھی اختلاف نہیں کیا. یہ پاکستان میں صرف عنایت اللہ بخاری جو ہیں گجرات والے، گجراتی جو بندیوں میں سے انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور اہل حدیث جو غیر مقلد ہیں انہوں نے انکار کیا ہے کہ حضور معاذ اللہ نہیں سنتے. آپ ان 2 فرقوں کو چھوڑ دیں، پیچھے چلے جائیں تو مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی سب کا عقیدہ آج بھی مکے مدینے والوں کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. صحیح بخاری میں آ رہا ہے، پر جب لوگ اندھے ہو جائیں تو کیا کیا جائے. صحیح بخاری میں آ رہا ہے کہ جب وہ غزوہ بدر ختم ہوا تو یہ ابو جہل کی لاش پڑی ہے، بڑے بڑے سرداروں کی جو قتل ہوئے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لاشوں کو خطاب فرمایا. آپ نے فرمایا میں نے جو کہا تھا وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟
جہاں جہاں میرے نبی نے فرمایا کہ یہاں اس کافر کی لاش گرے گی، یہاں فلاں کی گرے گی، جہاں جہاں حضور نے فرمایا تھا وہاں وہاں ان کی لاشیں گری۔ تو عین اس وقت جب آپ ان کو فرما رہے تھے، اب بتاؤ جو میں نے کہا تھا وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میری باتیں سچ نکلی کہ نہیں نکلی؟ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں، یہ تو لاشیں پڑی ہیں، یہ سن رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے، ایک میں فرمایا جس طرح تم سنتے ہو یہ اسی طرح سنتے ہیں۔ تو جب کافر سن رہے ہیں تو کیا خیال ہے آمنہ کے لال کتنا سنتے ہوں گے؟ پھر حضور پاک کی سماعت ہماری سماعتوں جیسی ہے نہیں۔ یہ پتہ چل گیا شب معراج کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں حضرت بلال کی مکہ والی چپل کی آواز سن رہے ہیں جنت میں۔ تو کیا خیال ہے اب بھی تو حضور جنت میں ہے۔ ماں بین بیتی منبری و روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو اب ہمارا درود یہاں مشاعرہ امریکہ سے کیوں نہیں سنتے؟ لہذا پر تسی نہیں سنتے نا، تسی بڑے سست ہوئے ہو، کم مکائیے۔ حضرت علی پڑھیے رضی